إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نس اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك صرف قلوبنا على طاعتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ البقرہ آیت نمبر 168 168 نمبر آیت یا ایہا الناس اے لوگو کلو تم سب کھاؤ مما اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے تم سب کے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے اے لوگو تم سب کھاؤ زمین میں جو کچھ بھی حلال اور پاکیزہ ہے وہ سب چیزیں تم کھاؤ اور پیو لیکن شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے انما یأمرکم انما صرف یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم سب کو بالسوء برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا فأن تقولوا اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم کہو تقولوا تم کہو علی اللہ اللہ کے بارے میں وہ بات ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے بے شک شیطان تو تم کو برے کاموں کا فحش اور بے حیائی کا اور ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ بات کہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو اتبعوا کہ تم سب پیروی کرو ما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا قالوا تو وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعوا ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا جس پر پایا علیہ جس پر آبا انا ہم نے اپنے باپ دادا کو اپنے آبا و اجداد کو ابلو کانا کیا اور اگر ہوں کانا آباؤہم ہوں ان کے باپ دادا ان کے آبا و اجداد لا یعقلون شیئا نہ وہ سمجھتے ہوں کسی بات کو کچھ بھی نہ وہ عقل رکھتے ہوں کچھ بھی ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کی نہیں بلکہ ہم صرف انہی چیزوں کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے آبا و اجداد تھے کیا بھلا ان کے آبا و اجداد اگر عقل نہ رکھتے ہوں یا ہدایت نہ رکھتے ہوں پھر بھی کیا تم انہی کی پیروی کرو گے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا کمثل الذی مانند اس شخص کے ہے جو ینعق جو پکارتا ہے بما اس کو جو لا یسمع جو نہیں سنتا الا دعاء سوائے پکار کے ونداء اور چلانا چیخنا چلانا سم بہرے ہیں بکم گونگے ہیں عمیٌ اندھے ہیں فہم بس وہ لا یعقلون عقل نہیں رکھتے سمجھ نہیں رکھتے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کلوا من طیبات تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو کچھ ہم نے تمہیں
رزق کے طور پر عطا کی. وشکروا للہ اور شکر کرو اللہ کا ان کنتم اگر ہو تم ایاہ تعبدون صرف اسی کی بندگی کرنے والے. انما بے شک حرام کیا اس نے علیکم تم پر المیتۃ مردار ہر مردہ جانور والدم اور خون ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا وما اور وہ جو اور حرام کیا وہ جو احل به جس پر پکارا گیا لغیر اللہ اللہ کے سوا یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو یعنی جس پر اللہ کے نام کی تکبیر نہ پڑی گئی ہو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور بھی حرام ہوگا. فمن اضطر پس جو کوئی لاچار ہو جائے مجبور ہو جائے غیر باغن جو سرکشی کرنے والا نہ ہو ولا عادن اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو فلا اسم علیہ تو پھر نہیں ہے کوئی گناہ علیہ اس پر. مطلب اگر کوئی بھوک سے لاچار ہو جائے اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ان میں سے حرام کردہ چیزوں میں سے اگر وہ کچھ کھا لے لیکن اگر اس کا ارادہ نہ سرکشی کا ہے نہ حد سے بڑھ جانے والا صرف جان بچانا مقصود ہو تو پھر اس پر کچھ گناہ نہیں اگر وہ ان حرام کردہ چیزوں میں سے کچھ ضرورتاً کھا لے تو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. تو جو انسان مجبور ہو جس کی جان کو خطرہ ہو تو جان بچانے کے لیے حرام بھی تھوڑی مدت کے لیے حلال ہو جائے گا ہر اس شخص کے لیے جو اپنی جان بچانے کے لیے جس کو مشکل پڑ رہی ہو یعنی حرام ہی وہاں پر اویلیبل ہے اور وہ ابھی کہیں جا نہیں سکتا تو اتنا بضرورت بقدر ضرورت کھا سکتا ہے کہ وہ موت کے منہ سے نکل آئے. ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ ان احکامات کو جو نازل کیے اللہ نے من الکتاب کتاب میں سے وہ یشترون بھی اور وہ وصول کر لیتے ہیں اس کے ذریعے ثمنا قلیلا بہت تھوڑی سی قیمت سے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ما یاکلون نہیں وہ کھاتے فی بطونہم اپنے پیٹ میں یعنی نہیں وہ بھرتے اپنے پیٹ میں الا النار مگر صرف آگ ہی. وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں جو اللہ کے دین کو بیچ کر دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات حاصل کر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ یوم القیامت قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ وہ پاک کرے گا ان کو ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خرید لی گمراہی بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں والعذاب اور عذاب خرید لیا بالمغفرت مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرہم تو کس قدر صبر ہے ان کا علی النار آگ پر یعنی کتنا وہ آگ پر صبر کر کے بیٹھے ہیں کہ حرام کھا کر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور کتنے مطمئن ہیں یہ لوگ. ذالکا یہ بان اللہ اس لیے ہے کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق اللہ تعالی نے نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ یعنی حق کے احکامات کے ساتھ حق کے پیغامات کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب کے معاملے میں لفی شقاق بعید وہ تو ضرور ضد میں ہیں دور کی تو وہ تو ضد میں بہت دور جا پڑے ہیں یعنی یہ لوگ ضدی لوگ ہیں. اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی لیکن یہ حق کو ماننے کی بجائے اس میں باطل کی آمیزش کر کے مختلف اختلافات کر کے کتاب کو مشکوک بنا دیتے ہیں. اللہ کے احکامات کو لوگوں کے لیے اس طرح مشتبہ بنا دیتے ہیں کہ اپنی ضد میں یہ اتنے دور جا پڑتے ہیں اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اپنے اختلافی معاملات کو ہی صرف اہمیت دیتے ہیں اور اللہ کی جو حق پر مبنی سیدھے سادے احکامات ہیں ان کو بھی یہ تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کچھ مفادات کی خاطر اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا. آیت نمبر 176 تک آج انشاءاللہ مکمل کریں گے باذن اللہ. یا ایھا الناس اے لوگو تو تمام لوگوں سے خطاب تمام انسانوں سے خطاب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام یہ قرآن
صرف اہل عرب کے لیے یا اہل ایمان کے لیے نہیں اتارا، بلکہ اس کے مخاطب تمام انسان ہیں، جیسے ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا، تمام انسانوں سے خطاب تھا کہ تم سب بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تہتدون لعلکم تتقون، یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے مخلوقات کو بھی، لہٰذا تم اسی سے ڈرو، اسی کی بندگی کرو، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور یہاں یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو وہاں بات تھی عبادت کی، عبادت کا حکم تمام انسانوں کو دیا گیا، اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ کھاؤ اللہ کی زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ تو یہاں حلال کھانے کی بات ہوئی، اس لیے کہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ وہی ہے، اسی نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اسی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، تو جس نے پیدا کیا اسی نے تمام مخلوقات کی رزق کا انتظام بھی خود ہی فرمایا، یعنی اپنی تمام مخلوق کو رزق پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ تو اس بات کو یہاں بطور احسان فرمایا گیا، اس نے اس بات کو جائز قرار دیا کہ اس کے بندے، اس کی مخلوقات اس کی طرف سے زمین میں موجود حلال اور طیب صاف ستھری پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے اجازت دے دی گئی۔ تو یہاں دو لفظ آئے ہیں، ایک حلال اور ایک طیب، تو تمام لوگوں سے یعنی انسانوں سے خطاب ہے، باقی مخلوقات تو اپنا کھانا پینا سمجھتے ہیں، وہ ان کی سرشت میں ہے، ان کی فطرت میں ہے کہ کسی نے گوشت کھانا ہے اور کسی نے گھاس کھانا ہے، جو گھاس کھانے والے جانور ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے، جو گوشت کھانے والے ہیں وہ گھاس نہیں کھاتے، کیونکہ ان کو پتا ہے، ان کو کون بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ چیزیں ڈال دی۔ ان کے لیے جو گوشت کھانے والے جانور ہیں ان کے لیے چارہ سبزی حرام ہے، لیکن جو گھاس پھوس اور پتے کھاتے ہیں اور جو لوگ سبزی کھاتے ہیں یا یہ جو لوگ گرینری، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے گوشت کھانا حرام ہے۔ تو یہ تو حیوانی نظام ہے، یہ ان کا سسٹم ہے، یہاں ہم بات کر رہے ہیں انسانوں کی، ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، ہمارے لیے کھانے پینے کا نظام کیا ہوگا۔ تو یہ ہے یہاں پر اس آیت میں خطاب انسانوں سے۔ یعنی ایسی چیزیں بجائے خود بھی جو بجائے خود بھی پاک ہیں اور جسم اور عقل کے لیے نقصان دہ بھی نہیں، طیب پاکیزہ پاک، کیونکہ جو ناپاک چیز ہوگی جو خراب ہو چکی ہوگی وہ ہماری صحت کے لیے، ہمارے جسم اور عقل دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگی، یعنی جو ایکسپائر چیز ہوتی ہے حالانکہ وہ حلال ہے، مثلا بکری کا گوشت ہے لیکن وہ بکری مر چکی ہے، کیا ہمیں اس کو کھا لینا چاہیے؟ نہیں، جس کے اندر سے گندی اسمیل آ رہی ہے وہ ہمارے جسم کے لیے بھی ناپاک ہے، گندی ہے، نقصان دہ ہے۔ شکر ہے آرام نہیں مزہ آئے گا، میں بھی ہوں اور یایا بھی آئے گی اور بچی بھی آئے گی ایک اور، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شیطان کے قدموں پر چلنے سے منع فرمایا۔ اب شیطان کے قدموں سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ طریقے اور وہ راستے ہیں جن پر چلا کر اس شیطان نے اپنے ماننے والوں کو ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ شیطان ہی کے قدموں پر چل کر لوگوں نے ایسے جانور بنا لیے یا مقرر کر لیے اور کچھ جانوروں کو انہوں نے حرام کرا دے لیا۔ عربوں کے ہاں بتوں کے نام پر کچھ جانور آزاد چھوڑ دیے جاتے تھے، ان کو ذبح کرنا حرام سمجھتے تھے،
ऐसी रिवायात हिंदुओं में भी थी और ऐसी रिवायात हम अपने मुल्क पाकिस्तान में भी देखते हैं। बचपन से हम देखते हैं कि कोई जानवर, जैसे कोई गाय, ठीक है, कोई बैल, उसके कान चीर दिए जाते थे, जो कि इस बात की अलामत होता था कि ये जानवर फलां पीर या फलां बुत के नाम पर वक्फ है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लोग उसको मुकद्दस समझते थे। अरबों ने तो इनके नाम बखीरा, साहिबा, वसीला, मुख्तलिफ नाम रखे हुए थे। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आता है। इन लफ्जों का जिक्र, इन अल्फाज के साथ इन जानवरों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया और वो अगली सूरतों में आएगा। यहाँ सिर्फ इतना बता देना मकसद है कि बुतों के नाम पर या किसी देवी देवता के नाम पर किसी जानवर को वक्फ कर देना और फिर उससे कोई खिदमत ना लेना, ना उसका दूध, ना उसका गोश्त, ना उसकी सवारी, उसको हलाल समझना, ये वो शैतानी रास्ते थे जिन्हें अरबों ने और मुशरिकों ने अपने लिए इख्तियार किया। ये थी शैतान की पैरवी। ऐसे जानवर जहाँ चाहे जा सकते थे, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता था। ज़ाहिर है उनका गोश्त कैसे खाया जा सकता था? क्योंकि वो तो इनके लिए मुकद्दस होते थे। इसी तरह मिस्री लोगों ने गाय को मुकद्दस समझा और अब हिंदू देखते हैं हम कि वो लोग भी गाय को मुकद्दस समझते हैं, उसको अपनी माँ करार देते हैं। अरबों में भी ये रिवाज था और ज़ुहूर इस्लाम के बाद भी अहले अरब के अंदर ये आसार अभी तक मौजूद थे। आबा-ओ-अजदाद की जो रस्में या जो उनके अंदर आदात थी, वो इतनी आसानी से छूट नहीं रही थी, उनके कुछ ना कुछ असरात मौजूद थे। हमारे यहाँ भी देखें, लोग हिंदुओं से या सिखों से मुसलमान तो हो गए बड़ी तादाद में, लेकिन आज भी हमारे रस्म-ओ-रिवाज, इवन कि हमारा फैमिली सिस्टम भी हिंदुइज़्म पर ही बेस करता है। हमने इस्लाम को अपनी बुनियाद बनाया ही नहीं, ना मुआशरती निज़ाम के लिए, ना अपने मज़हबी निज़ाम के लिए, ना अपने ख़ानदानी निज़ाम के लिए। यही वजह है कि हमारी जो ज़िंदगी का लाइफ़ पैटर्न बन चुका है ना, जो रस्म-ओ-रिवाज जिनको हम कहते हैं, वो प्योरली इस्लामिक नहीं है, बल्कि हिंदुआना ही है। इन्हीं लोगों से कहा जा रहा है कि मुशरिकाना तवहमात की बुनियाद पर तुम्हारे मुशरिक बाप-दादा ने अगर कुछ चीज़ों को हराम करार दे लिया और कुछ को हलाल करार दे लिया था, तो इसकी अल्लाह के दीन में कोई हैसियत नहीं। तुम शैतान की पैरवी में इन मुशरिकाना तवहुमात के तहत अल्लाह ताला की हलाल ठहराई हुई चीज़ों को हराम मत करो। जो चीज़ भी असलन हलाल और पाकीज़ा है, तय्यब है, इसे खाओ। हलाल का मतलब है जो हराम नहीं है, जिसको अल्लाह ने हराम करार नहीं दिया, वो हलाल है। और पाकीज़ा का मतलब ये है कि जो खराब नहीं है, जो यानी जिस तरह नाकाबिल इस्तेमाल कोई चीज़ हो जाती है, जैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ घुस गई है, खराब हो गई है, ठीक है ना? यानी जिस अनाज को कीड़ा लग चुका हो। अब आँखों से देखते हुए अगर देखते पूछते अगर किसी चीज़ को जिसके अंदर आसार पैदा हो गए, कोई बदबू पैदा हो गई है, किसी खाने की चीज़ का रंग बदल चुका है, तो हमें उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हलाल की वो इसलिए कि वो हमारी जिस्म और अक़ल दोनों के लिए मुनासिब थी, फ़ायदेमंद थी। लेकिन कोई चीज़ जब खराब हो जाती है, वो तैयब नहीं रहती, तो वो हमारी जिस्म और अक़ल दोनों के लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें मना किया कि सिर्फ़ पाक चीज़ें ही खाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह पाक है, वो सिर्फ़ पाक माल कबूल करता है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को भी इसी बात का हुक्म दिया और उसने रसूलों को भी हुक्म दिया। चुनांचे फरमाया, या अय्युहर रसूल, ए रसूलो, ए पैगंबरों, पाकीज़ा चीज़ें खाओ, नेक अमल करो। और फरमाया, ए ईमान वालों, पाकीज़ा चीज़ें खाओ, जो हमने तुम्हें अता की। यानी अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को भी हुक्म दिया है कि पाक चीज़ें ही खाओ, हलाल चीज़ें ही खाओ, और अहले ईमान को भी ख़ास तौर पर यही हुक्म दिया और इसी तरह तमाम रसूलों को भी यही हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पर एक ऐसे शख्स का ज़िक्र किया जो लंबा सफ़र करके आया
اس کے بال پریشان بکھرے ہوئے خاک آلود ہوں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پروردگار، یا ربی، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، جس غذا سے اس کا جسم بنا وہ بھی حرام ہے، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ میں بھی ہے کہ قبول الصدقہ من کسب الطیب، یعنی صدقہ قبول ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی نیک عمل قبول ہوتا ہے جب وہ پاکیزہ کمائی کے ذریعے ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم کی لائق ہے۔ تو یہ شیطان کی پیروی ہوگی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے لیے خود حرام کر لیں یا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو خود حلال کر لیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو شیطان نے خوب اچھی طرح ان کاموں میں مبتلا کر رکھا تھا، جیسے کہ صحیح مسلم میں ایاز بن حمار سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں متنبہ ہو جاؤ، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ ہر وہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اس حدیث قدسی میں یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اس طرح پیدا کیا تھا کہ وہ سب سے کٹ کر صرف اسی کی طرف متوجہ تھے، مگر شیطان ان کے پاس آئے، انہوں نے انہیں دین سے دور کر دیا اور ان چیزوں کو حرام قرار دلایا جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھی۔ یعنی جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، جیسے کچھ لوگ اپنے اوپر کالے کپڑے کو حرام کر لیتے ہیں کہ ہم نے سیاہ لباس نہیں پہننا، ٹھیک ہے، کچھ لوگ اپنے لیے کچھ خاص کھانوں کو حرام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، قسم کھا لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم یہ اور یہ نہیں کھائیں گے۔ حالانکہ پرہیز اگر کسی بیماری کی وجہ سے کی جائے کہ اگر مثلا گائے کے گوشت سے مجھے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے یا کوئی الرجی ہے تو میں یہ آئندہ سے نہیں کھاؤں گا، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی چیز اگر خاص طور پر آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے یا ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ فلاں چیز نہ کھائیں، اس سے آپ کو کوئی خاص بیماری ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک چیز وہ میرے لیے اگر مشکل پیدا کر رہی ہے یا بیماری کا سبب ہے یا تکلیف کی وجہ ہے تو دوسروں کے لیے تو نہیں ہے نا، تو اس کو آپ حرام تو نہیں کر سکتے، حرام تو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ شیطانی کام ہوگا اگر ہم اس کو حرام قرار دے دیں کہ نہیں یہ کوئی بھی نہیں کھائے گا کیونکہ اس کے اندر ایسی تکلیف دہ اثرات ہیں یا چیز ہے یا سبب ہے، یہ تکلیف کا سبب ہے فلاں چیز کھانا کہ یہ کسی کو بھی نہیں کھانی چاہیے، تو ایسا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان سے نفرت دلانے اور اس سے بچانے کے لیے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ تو دوسرے مقامات پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے کہ بے شک شیطان تو تمہارا ایسا دشمن ہے کہ تم پھر اس کو دشمن سمجھو، دشمن مانو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے پیروکاروں کے گروہ کو بلاتا ہے، یعنی اپنی جماعت کے لوگوں کو بلاتا ہے، یعنی اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ بھی اہل جہنم میں سے ہو جائے۔ مطلب وہ تمہیں کس راستے کی طرف بلاتا ہے؟ جہنم کے راستے کی طرف بلاتا ہے، اور اس کی پکار پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو اس کی جماعت کے لوگ ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، جو شیطان کو فالو کرتے ہیں وہی اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہی اس کا حکم مانتے ہیں۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ اور سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدلہ ہے، برا بدل ہے، یعنی لوگوں نے اللہ کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کی دوستی کو اختیار کیا۔ تو یہ آپ نے جب شروع میں پڑھا قرآن کے حقوق، اس میں بھی ہم نے ایک پوائنٹ پڑھا تھا کہ یہ کتاب کا حق ہے
اللہ کی کتاب کا یہ حق ہے بندوں پر، اللہ کے بندوں پر، کہ وہ اللہ کی حلال کردہ، جو اللہ نے اس کتاب میں کہا کہ یہ اور یہ چیزیں حلال ہیں، تو تم اس کو حلال ہی سمجھو، اور جو حرام قرار دیا اس کتاب میں اس کو حرام ہی. کیونکہ کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا یہ صرف اللہ کے پاس ہے، اس کی اتھارٹی، اس کا اختیار اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. لہذا حرام مال سے کیا گیا صدقہ بھی قبول نہیں، اسی طرح کوئی نیکی بھی قبول نہیں. اور یہ جو مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایک شخص جس کے بال غبار آلود بکھرے ہوئے، اس سے مراد ایک مسافر ہے، جب وہ دور سے سفر کر کے آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے، لیکن ایسے مسافر کی نہیں جو حرام مال کھاتا اور پہنتا ہو. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اگر اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے، یعنی کوئی بھی نیک عمل تبھی قبول ہوگا جب آپ کی کمائی حلال ہوگی. اور یہ بات ہم بہت شروع سے پہلے لیکچر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کی شرائط میں بیسیکلی دو ہیں، ایمان، اخلاص، اور شریعت کے مطابق ہونا، قرآن اور سنت کے مطابق ہونا. لیکن قرآن اور سنت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اور چیز ہے جو نیک اعمال کو قبول کرنے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے اگر یہ شرط پوری نہ ہو، اور وہ ہے کسب حلال. تو ٹوٹل یہ 4 چیزیں ہو گئی. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے. اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا، یعنی شک میں ڈالنے والی، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا. جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی کی کوئی پرسنل پراپرٹی کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس کے اندر جا گھسے. سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، رکھ یعنی اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. سن لو، اللہ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی لمٹس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، وہ باؤنڈریز بنا دی ہیں، اس کے اندر جا پڑو گے اگر تم کسی حرام کا ارتکاب کرو گے تو تم نے اللہ کی اس حد کو توڑ دیا. تو جس طرح ہر بادشاہ کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے پرسنل، اس کے اندر عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تقربوها، بس اس کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا اس حرام کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کو کھانا تو دور کی بات ہے. اگر ہم اس کے آس پاس ہی اپنی بکریاں چرائیں گے، یعنی اپنے معاملات کو رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کسی نہ کسی موقع پر ہم ہو سکتے غفلت میں، غلطی سے یا جلد بازی میں اس حد کے اندر پاؤں رکھ بیٹھے. عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک اندیشے میں ڈالنے والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جس میں کوئی اندیشہ نہیں. مطلب جو چیز آپ کو شک میں ڈال دے. مثلاً آپ دیکھیں کہ سود اور رشوت دونوں کے بارے میں آیات اور احادیث موجود ہیں کہ وہ حرام ہے، لیکن اب انشورنس، اس کے بارے میں، اور بینک سے جو ہم لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں کیا وہ سود ہے یا نہیں ہے، تو جو لوگ شک میں ہیں ان کو چاہیے کہ مشکوک چیز کو ہی چھوڑ دیں، وہ کام ہی چھوڑ دیں. آپ یقین کریں، آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے ان چیزوں سے اپنے دامن کو خود بچا لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دوسرے راستوں سے جو حلال بھی ہوں گے، پاکیزہ بھی ہوں گے،
इससे बेहतर नेमतें अता करेगा। आप छोड़कर तो देखें अल्लाह की खातिर। जो चीज़ शक में डाल दे उसको छोड़ दें, ज़्यादा बहस में पड़े नहीं। अब अक्सर लोग पूछते हैं इंश्योरेंस कराना, लाइफ इंश्योरेंस कराना, बीमा पॉलिसी, इसके बारे में क्या हुक्म है? बाज़ उलमा इसको जायज़ करार देते हैं। बाज़ उलमा जो जायज़ करार देते हैं, वो पता नहीं क्यों करार देते हैं, क्योंकि इसमें तो जुआ भी है और इसमें सूद भी है। इसमें तो बहुत सारी जो चीज़ें ममनुआ हैं, वो ये बीमा पॉलिसी टाइप जितनी भी पॉलिसीज़ हमें मिलती हैं, ये इनके अंदर मौजूद हैं। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मशकूक है। कौन लोग इसको किस बुनियाद पर जायज़ करार देते हैं, ये उनको पता होगा, उनके पास क्या दलाइल है। लेकिन ये वाज़ेह बात है कि ये हराम है। इसलिए आपको हो सकता है हमारी अपनी समझ, अपनी अक़ल के मुताबिक कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हों कि ये हलाल है या हराम। लेकिन जब शक बढ़ गया, तो सेफ साइड क्या है, बेहतर रास्ता क्या है कि हम उस चीज़ को ही छोड़ दें, कोई और काम कर लें, किसी और तरीके पर चलें, जो वाज़ेह हो कि ये हलाल है, जो वाज़ेह हो कि ये अल्लाह का पसंदीदा तरीका है। शैतान हमें मुश्तबह चीज़ों के ज़रिए शक में डालकर ही तो अपनी तरफ दावत देता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारे ज़हन को कन्विंस कर लेता है, मुतमईन कर लेता है। ऐसी सूरत-ए-हाल में सिर्फ़ अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मेरा मेरा दिल और मेरा ज़हन हलाल पर मुतमईन कर दे। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और तुम शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। ये है शैतान के कदम। जैसे हम एक कदम उठाते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, फिर तीसरा उठाते हैं, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी मंज़िल तक पहुँचते हैं। तो शैतान भी इंसान को एकदम उठाकर अपनी पार्टी में नहीं ले आता, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता उसके दिल में वसवसे डालता है, उसकी सोच पर, उसके ख़यालात पर हमला करता है, उसके दिल पर अटैक करता है, उसकी सोच में नेगेटिव चेंजेज़ लाता है, उसको अपने दीन के बारे में मशकूक बनाता है, उसके बारे में अल्लाह और रसूल की शख्सियत को मशकूक बनाता है कि ये दीन, ये पुराना दीन, इस पे अमल करोगे तो तुम तो तरक्की के रास्ते से हट जाओगे। अगर तुम पर्दा करोगी, तो तुम तो 2000 साल पुराना दौर में जी रही होगी। लोग तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। तो इस तरह सोच बदलते-बदलते फिर वो अपने रास्ते पर ले आता है। तो ये है शैतान के कदम। हर नाफरमानी का काम शैतान के नक्शे कदम पर चलने का ही नाम है। यानी हर नाफरमानी अल्लाह ताला की शैतान ही का नक्शे कदम में से एक कदम होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि हर वो कसम और नज़र जिसका अल्लाह ताला की नाराज़गी से ताल्लुक हो, वो शैतान के नक्शे कदम पर चलने के मुतरादिफ और इसका कफ़ारा उस कसम का कफ़ारा है। यानी अगर अल्लाह ताला की नाफ़रमानी के किसी काम की कसम खा ली जाए, तो ये शैतानी कदम है, ये शैतानी काम है। तो यानी शैतान के पीछे चलने से मुराद क्या है कि जो चीज़ें अल्लाह ने हराम नहीं की, आप उन्हें हराम ना समझ लो। जैसे मुशरिकीन अरब बुतों के नाम पर जानवरों को हराम कर लेते थे। ऊँट, गाय, बकरियाँ, भेड़, और खुद ही उन पर अपने ऊपर कुछ न कुछ पाबंदियाँ आयद करके उसको मखसूस कर लेते थे। इसी तरह आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ खानों को हराम कर दिया जाता है कि ये हमने नहीं खाना। ये पहले वक़्तों में या गाँव देहातों में तो अभी भी ये है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहा जाता है कि मर्द ना खाएँ, उनके लिए अच्छी नहीं है। इसी तरह अगर किसी हराम चीज़ को हलाल करार दिया जाए तो ये भी गलत है। यहूदियों ने सूद को हलाल करार दिया। यहूद ने उम्मियों का माल खाना जायज़ समझा। यानी जो यहूदी हैं वो आपस में एक-दूसरे का माल बातिल तरीके से नहीं खाएँगे, लेकिन जो गैर यहूदी हैं, उनका माल खाना आपके लिए जायज़ है। ये भी इन्होंने खुद से घड़ लिया। ये भी शिर्क है, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के हलाल करदा चीज़ को हराम करार दिया। क्योंकि हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब मेरी उम्मत में से कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो शराब का कोई और दूसरा नाम रखकर उसको हलाल बना लेंगे। इसी तरह एक जगह आपने फरमाया
یہ حدیث صحیح بخاری کی تھی، اور اگلی حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے۔ ابو مالک کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میری امت میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے ایسے جو زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے وغیرہ کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال بنا لیں گے۔ ایسی ساری باتیں اللہ کی صفات میں شرک کے مترادف ہیں، اس لیے کہ حلت اور حرمت یعنی حلال اور حرام قرار دینا کسی چیز کو، اس کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں۔ تو شیطان جو انسان کا اصلی دشمن ہے وہ تو ہمیں انہی باتوں کا حکم دے گا۔ کن باتوں کا؟ شیطان ہمیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے، وہ تو تمہیں برائی، بے حیائی اور ایسی باتیں کرنے کا جو اللہ کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اب آج ہم اپنے معاشرے کو ذرا قریب سے دیکھنے کی اور غور کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ برائی یعنی برے کاموں کے لیے تو لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، اور فحاشی ہمارے معاشرے میں کتنی جلدی سے پھیل رہی ہے، کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اور جب ہم کوئی اللہ کی بات کریں، آپ ہمارے میسج دیکھیں ذرا، جو ہم لوگوں نے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں، ذرا اپنے میسیجنگ کو دیکھا کریں اور چیک کریں، جب ہم میسج ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں جو اسلامک میسج ہوتے ہیں جس میں کوئی اللہ کا نام، کوئی اللہ کا پیغام ہوتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، تو اتنے زبردست میسج ہم ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں جیسے ہم اتنے بڑے پکے مومن ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں، ہم خود بھی اس چیز پہ باعمل نہیں ہوتے۔ لیکن میسج بس سب کو بھیجنا ہم لوگ ایسا کار ثواب سمجھتے ہیں کہ بس یہی ایک نیکی ہے جو ہم فری میں کما سکتے ہیں، صبح سے شام تک یہ بھیج دیں، وہ بھیج دیں، یہ بھیج دیں، وہ بھیج دیں، اسی سے نیکی یعنی کہ دوسروں کو بتا دیں کہ یہ اچھا کام ہے، خود ہم کر رہے ہیں یا نہیں یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ خود برائیوں پر عمل پیرا ہیں اور لوگوں کو نیکیوں کی تلقین کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں فحاشی، بے حیائی کا جو رجحان ہے وہ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، ہم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہیں جس کا ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا، یعنی بہت سارے اسلامک میسج ہم ایسے بھیج رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا یہ بات واقعی قرآن میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں، کیا یہ بات حدیث میں، صحیح حدیث میں ہے یا نہیں، یا وہ گڑھی ہوئی غلط احادیث ہوتی ہے، یا وہ شرک اور بدعت پر مبنی بات ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہمیں علم نہیں پھر بھی ہم ان کو آگے سے آگے پہنچاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں وہ بات کہیں جس کا ہمیں علم نہیں۔ یاد رکھیں دین کی بات کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام بھی ہے کہ ہم اگلی نسل تک کوئی ایسی بات اللہ کے نام لے کر نہ پہنچا دیں کہ یہ اللہ نے فرمایا حالانکہ وہ اللہ نے نہ فرمایا ہو۔ تو اس لیے پہلے قرآن اور سنت کے بارے میں صحیح درست علم حاصل کریں، پھر اللہ کی بات کو آگے شیئر کریں۔ اور یہ جو اندھا دھند آپ بیچتے چلے جا رہے ہیں میسج، ان کاموں سے رک جائیں کیونکہ یہ شیطانی کام ہے۔ اگر ہماری کسی بات سے امپریس ہو کر کسی نے کسی بدعت پر، کسی شرک پر عمل کر لیا تو ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے آئندہ سے ان کاموں سے بچنا ہے، صرف وہ بات آگے شیئر کریں جس پر آپ خود بھی باعمل ہیں اور جس کے بارے میں آپ کو یہ پورا یقین ہے کہ یہ واقعی قرآن اور سنت کے مطابق سچی بات ہے، درست عقیدے پر مبنی بات ہے، ورنہ ہم شیطان کی پارٹی، شیطان کے مشن پر چل پڑیں گے، پھر ہم اللہ کے مشن سے نکل چکے ہوں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے، ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے، اصل تو بات کفار و مشرکین کی ہو رہی ہے نا، یعنی لوگوں میں سے وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں، جو برائی اور فحاشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بارے میں لا علمی میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، جن کا ان کے پاس علم نہیں۔ تو جب ایسے ہی کفار مشرکین سے کہا جاتا ہے
کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی، یعنی اللہ کے احکامات کو مانو۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے کی پیروی ہم کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ ہم اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم صرف اپنے آباء و اجداد کی پیروی ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا کہ کیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگر ان کے آباء و اجداد کچھ بھی عقل نہیں رکھتے تھے، کچھ بھی بات کو سمجھنے اور فہم کی توفیق نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ راہ ہدایت پر تھے، کیا پھر بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کریں گے؟ تو آج ہم بھی اگر پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھئی یہ چیز یا فلاں ختم یا فلاں درود یا فلاں مجلس یا فلاں فلاں طریقہ یا کام جو آپ کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت کے مطابق تو درست نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے باپ دادا نے کیا اس لیے ہم بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو اگر سمجھ نہیں آئی تو تم بھی اپنی عقل کو کہیں رکھ چھوڑو گے، تم تو اپنی عقل استعمال کرو۔ اگر ان کو ہدایت نہیں ملی تو تم بھی اپنی ہدایت کا دروازہ خود ہی بند کر دو گے اپنے ہاتھوں سے۔ وہ تو دنیا سے جا چکے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ہو سکتا ہے اللہ ان کو ان کی لا علمی، ان کی معصومیت کی وجہ سے چھوڑ دے، لیکن تمہیں علم کے ذرائع اللہ نے دے دیے، تم تو علم سیکھو، تم تو عقل سے کام لو، تم تو ہدایت اختیار کرو۔ تو جو زندہ ہے ان کے لیے تو ہدایت کا دروازہ کھلا ہے نا، جو چلے گئے دنیا سے ان کے لیے تو بند ہو گیا۔ تو یعنی لوگ اپنے آباء و اجداد کی پیروی اندھا دھند کرتے ہیں بغیر جانے کہ وہ صحیح ہے یا غلط راستہ ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال، یعنی ایسے کفار کی جو اندر اندھی تقلید کرتے ہیں اپنے بڑوں کی، ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز مثلا جانوروں کو پکارتا ہے، جو پکارتا ہے مگر وہ جس کو پکار رہا ہے وہ اس کی پکار آواز کے سوا کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے۔ الا دعاء والنداء مثل الذین کفروا، مثال ایسے کافروں کی ویسی ہے جیسے ایک شخص ہو، کمثل الذی ینعق بما لا یسمع، کہ وہ پکارتا ہے مگر اس کی پکار کو وہ نہیں سنتے۔ سننا، سماع کا مطلب ہوتا ہے ایسے بات سننا کہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہو، لیکن دعا پکارنا اور ندا پکارنا مطلب ایسے پکارنا کہ جیسے کوئی آپ کو سن رہا ہے کہ آپ اس کو بلا رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے ایک چرواہا اگر اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے تو وہ کچھ آوازیں نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جانوروں کو یہ پتا ہے کہ ہمارا مالک ہمیں بلا رہا ہے تو ہم نے اس طرف چلنا ہے جس طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے مالک کے اشاروں کو سمجھتی ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے جانور کہ وہ جو ان کا مالک ہے چرواہا، وہ ان کو چراگاہ کی طرف بلا رہا ہے چرنے کے لیے یا ان کو قربانی کے لیے لے کر جا رہا ہے، ان کو قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکتے، وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتے، صرف وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کو پکار رہا ہے۔ اب یہ مثال کیسے ہے؟ یہ انہی لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں صرف اپنے بڑوں کی، آباء و اجداد کی یا اپنے کچھ مذہبی پیشواؤں کی، جو ان کے نزدیک درست ہیں، جو محض اپنے باپ دادا کی تقلید میں اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان کو تشبیہ دی گئی ہے جانوروں سے جنہیں پکارا جا رہا ہے، تو وہ پکارنے والے کی پکار اور آواز تو سنتے ہیں لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ اس تمثیل سے مراد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ان کفار و مشرکین کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ رہے، ان کو صرف چند آوازیں آ رہی ہیں لیکن بات کا معنی اور مفہوم یہ نہیں سمجھ پا رہے، تو یہ بے عقل جانوروں کی طرح صرف چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، یعنی حق کے معاملے میں اندھے بنے ہوئے۔ اب انہیں ہدایت نصیب ہو تو کیسے ہو جب ہدایت پانے کے سارے راستے انہوں نے خود ہی اپنے اوپر بند کر لیے۔ اذان ہو رہی ہے، ذرا ایک منٹ اذان سن لیتے ہیں۔
तो वो लोग जो अंधी तकलीद करते हैं दरअसल जानवरों की सतह पर जीते हैं। वो इंसानी सतह पर आते ही नहीं, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अक्ल के ज़रिए जानवरों से मुमताज़ किया था। लेकिन हमने अपनी अक्ल को अलग कर दिया, सोचते ही नहीं कि ये बात या कोई भी काम हमारे लिए किस कदर फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि हमारे बड़ों ने क्या कहा, क्या किया, हम भी बस वही करेंगे जो उन्होंने कहा और किया। तो ऐसे लोग अल्लाह ताला की नज़र में कोई अक्लमंद इंसान नहीं, बल्कि वो कौन है? वो ऐसे बहरे, गूंगे और अंधे हैं, जो किसी बात को समझ ही नहीं सकते। यानी इन्होंने अपनी अपने फ़हम को, अपनी समझ को, अपनी अक्ल को बलाए ताक रख दिया, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। यानी आज अगर हम अपने वालिदैन के, क्योंकि वालिदैन सबके काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हलाल करें या हराम करें, हमारे चीज़ हर चीज़ में उनकी हिमायत भी करें। ठीक है? अगर वो कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो अल्लाह की नाफ़रमानी का है, तो उनकी पैरवी में हम उस हराम काम को करने के लिए हमें आज़ादी मिल गई है या इजाज़त मिल गई है, तो ऐसा कुछ नहीं। बल्कि हम अपनी अकल से काम लें और सही और गलत की पहचान करें, और अगर हमारे बड़े, हमारे आबा-ओ-अजदाद, हमारे बुज़ुर्ग अगर कोई काम गलत करते हैं, हम उनको समझाएँ। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो उनका अमल उनके साथ। कम से कम खुद को दुरुस्त रास्ते पर रखें। लेकिन अगर हम खुद ही अंधे, बहरे और गूंगे बनकर रहेंगे, तो फिर हिदायत हमारे अंदर कैसे जाएगी? तो फिर हिदायत की कबूल करने की सलाहियत हमसे छिन जाएगी। यही वो कैफ़ियत होती है जिसको अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, उनके कानों पर मोहर लगा दी, उनकी आँखों पर पर्दा है। ये वही है जो अंधी तक़लीद में जीना चाहते हैं, अंधे बनकर सिर्फ़ दूसरों को फ़ॉलो करना चाहते हैं। फिर इनकी अपनी अक्ल समझ काम नहीं करती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करने वाले हो, अल्लाह ही के बंदगी करने वाले हो, तो जो पाकीज़ा हलाल चीज़ें हमने तुम्हें खाने को अता की, वही खाओ और अल्लाह के शुक्रगुज़ार बनो। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। तो अल्लाह का शुक्र क्या है? शुक्र दरअसल ये होता है कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें उसके हुक्म के मुताबिक फर्माबरदारी के कामों में इस्तेमाल की जाएँ। ये है शुक्र। शुक्र का मतलब ये नहीं है कि आप खाएँ और पिएँ और हाथ उठाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहें और उसके बाद फिर अपने मनमाने काम करते फिरें। अल्लाह की नाफ़रमानी के कामों में उस एनर्जी को, उस ताकत को इस्तेमाल करें जो इस खाने के ज़रिए हमने हासिल की। ये शुक्र नहीं है। शुक्र ये है कि इस खाने और पीने से हमें जो ताकत हासिल हुई, इस ताकत को उन कामों में इस्तेमाल करें जो अल्लाह की फर्माबरदारी के काम है। ये है शुक्र। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। उसने तो सिर्फ़ तुम पर मुर्दार, यानी जो मर चुका हो जानवर, हलाल है, लेकिन अब वो पाकीज़ा नहीं रहा इसलिए कि वो मर चुका है। खून, खंज़ीर का गोश्त हराम किया है। हर वो चीज़ भी जो गैरुल्लाह के नाम से मशहूर कर दी जाए। फिर जो शख्स ऐसी चीज़ खाने पर मजबूर हो जाए, फ़मन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन, हालाँकि वो ना तो कानून शिकनी करने वाला हो, ना ज़रूरत से ज़्यादा खाने वाला, हद से बढ़ने वाला ना हो, फला इस्म अलैहि, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला भी बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला। अब आयत नंबर 169 में तो तमाम इंसानों से खिताब था। मगर इस आयत में अहले ईमान से खिताब है। उन्हें ताकीद की जा रही है कि हलाल और पाकीज़ा रिज़्क खाओ और इसको खाने के बाद अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। वो 4 चीज़ें जिनका यहाँ ज़िक्र किया गया कि वो हराम है, एक मुर्दार, यानी मुर्दा जानवर, डेड एनिमल, वो चाहे किसी भी तरीके से मरा हो, तबई मौत से मर गया हो या कहीं से गिर कर या लाठी लगने से या सींग की ज़रब से या किसी दरिंदे ने मार डाला हो, सब सूरतों में अगर जानवर मर चुका है, तो वो हराम है।
हाँ, अगर जैसे किसी जानवर को चोट लगी या बुलंदी से गिरा, तो वो अभी उसकी जान नहीं निकली, वो चोट की वजह से या या किसी हम जानवर के हमले की वजह से वो तकलीफ में है और आपको लगता है कि ये मर जाएगा, तो आपको चाहिए कि तकबीर पढ़कर आप उसको ज़िबा कर लें। ज़िबा करने के शरई इस्लामी तरीके के मुताबिक, जबकि अभी जानवर में जान बाकी हो, तो वो हलाल है। लेकिन अगर उसकी जान निकल गई, वो मर चुका है, तो आप उसको ज़िबा भी कर लेंगे तो वो हलाल नहीं होगा क्योंकि मुर्दार जानवर हराम है। फिर वो खून जो ज़िबा करते वक़्त रगों से बाहर निकल जाता है, वो खून जो बहता हुआ खून है, वो हराम है। जो गोश्त के साथ लगा रहे इसमें कोई हरज नहीं। इसी तरह हदीस में आता है कि 2 मुर्दार हलाल हैं, एक है मछली और टिड्डी और 2 खून हलाल हैं, एक कलेजी और एक तिली। जो मुंजमद या जमा हुआ खून ही एक तरह से होता है, कलेजी और तिली। तीसरी चीज़ जहाँ पे जो ज़िक्र की गई वो खंजीर या सूअर जो नजस आइन है, इसका सिर्फ़ गोश्त खाना ही हराम नहीं बल्कि ये ज़िंदा या मुर्दा या इसके जिस्म के किसी भी चीज़ से इस्तिफ़ादा करना जायज़ नहीं, यानी इसकी खाल, इसके बाल, इसके नाखून, कोई भी चीज़ काबिल इस्तेमाल नहीं। इसकी चर्बी, हर एक चीज़ हराम है। अगली चीज़ जो हराम है वो वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के नाम पर मशहूर कर दी जाए या किसी उस पर अल्लाह के सिवा किसी का नाम पुकारा गया हो। यानी किसी जानवर को ज़िबा करते हुए किसी बुत का नाम, किसी देवी-देवता का अलगर्ज़ अल्लाह के सिवा किसी का भी नाम लिया गया हो, तो ये जानवर इसका गोश्त खाना मुतलकन हराम होगा, यानी मुकम्मल तौर पर हराम होगा। इसी किताब में ये सूरत भी है कि किसी बुज़ुर्ग की कुर्ब हासिल करने के लिए जो जानवर उसके मज़ार या आस्ताने पे ले जाकर ज़िबा किया जाए, अगरचे दावा ये हो कि हम इस साहिब मज़ार यानी जिस शख्स का वो मज़ार है, उसको इसाले सवाब के लिए अल्लाह के लिए ही ज़िबा कर रहे हैं, तो भी ये जायज़ नहीं। इसलिए कि इसाले सवाब के लिए तो ये जो कुर्बानी है, घर पे भी की जा सकती है ना, तो उसका अजर आप फलाँ किसी को भी बुज़ुर्ग को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी फ़िक्स्ड या मुअय्यन जगह पर ले जाकर ही वो कुर्बानी करते हैं, तो फिर वो हराम हो जाएगी। इसलिए कि आप उस शख्स की उस जगह को ख़ास मानकर वहाँ पर जाकर कुर्बानी कर रहे हैं, तो आप अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, उस शख्स के लिए कर रहे हैं जो गैरुल्लाह है। अमूमन समझा जाता है जिस जानवर पर ज़िबा करते वक़्त अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया जाए, सिर्फ़ वही हराम होता है। बल्कि यहाँ ज़िबा का लफ़्ज़ नहीं आया बल्कि माँ का लफ़्ज़ आया, मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, यानी एक उमूमियत का मानी है। इसका मानी ये है कि जो चीज़ किसी बुज़ुर्ग या देवी-देवता के तक़र्रुब हासिल करने के लिए उसके नाम पर मशहूर कर दी जाए। देखिए, जैसे बाज़ खाने हमारे यहाँ मशहूर कर दिए गए हैं, जैसे इमाम जाफ़र के नाम के कूंडे बनाए जाते हैं। अब आप देखिए कि हलवा पूरी बज़ाहिर तो हला हराम नहीं है, लेकिन जब आपने उसको फ़िक्स कर दिया अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर, ठीक है? तो फिर वो हराम हो जाएगा। अब अगर वो जानवर जिसको किसी और के नाम पर आपने मंसूब किया, अब वो ख़्वाह ज़िबा करते वक़्त तकबीर ही क्यों ना पढ़ी जाए, लेकिन वो हराम ही होगा, क्योंकि उस पर नाम आपने अल्लाह के अलावा किसी और शख़्सियत का रखा है। क्योंकि अल्लाह की अता करदा चीज़ों की कुर्बानी या नज़र न नियाज़ सिर्फ़ अल्लाह के नाम की होनी चाहिए। इसमें किसी दूसरे को शरीक नहीं बनाना चाहिए। एक और बात जो ख़ास तौर पर यहाँ की गई कि अगर कोई शख़्स भूख से मजबूर हो गया हो, जान निकल रही हो, कोई और चीज़ खाने के लिए नहीं बची, तो वो जान बचाने के लिए हराम करदा चीज़ में से खा सकता है। लेकिन इसके लिए 2 शराइत आयद की गई। एक तो वो इस हराम की तरफ रग़बत और मैलान ना रखता हो, यानी उसका इरादा बगावत और सरकशी नहीं है, यानी खुशी से नहीं वो खा रहा और ना ही वो सरकशी और हद से बढ़ने का इरादा रखता है। यानी जान बचाने के लिए जितना बहुत ज़रूरी है, उतना ही खाए, इससे आगे ना बढ़े। तो गैर बाग़िन वला आदिन, ये 2 शराइत होंगी। इन 2 शर्तों के साथ जान बचाने के लिए हराम चीज़ भी बक़द्रे ज़रूरत खाई जा सकती है। तो अल्लाह ताला बख़्शने वाला मेहरबान है।
इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन कलीला, जो लोग इन बातों को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाज़िल की, इस काम के एवज़ थोड़ा-सा दुनियावी फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये है यक्तुमूना, कितमान, कितमान हक़, अल्लाह के नाज़िल करदा अहकामात को जो उसने किताब में नाज़िल किए थे, जो लोगों की भलाई के लिए थे, उनको ये छुपा लेते हैं। कौन लोग थे ये छुपा लेते हैं? कितमान हक़ का एक पहलू ये है कि ये पेशवा इमाम, ये हमारी मौलवी हज़रात किस्म के लोग इसके एवज़ कुछ ना कुछ दुनियावी मफ़ाद, मालो-दौलत या कोई मनसब, ओहदा हासिल कर लेते हैं। तो एक तरफ तो ये लोगों को गुमराह करते हैं कि उनको गलत कामों का, गलत चीज़ों का फ़तवा देते हैं। दूसरा उनसे ऐसे नज़राने और पैसे वसूल करते हैं, ठीक है? तो ये माल उनके लिए हराम है, जो जहन्नम की ज़ाहिरी आग के अलावा उनके अंदर की आग भी लगा देगी, उनके पेट इस आग से भर रहे हैं। ये लोग दरअसल अपने पेट में आग भर रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना तो इनसे कलाम करेगा, ना गुनाहों से पाक करेगा, उन्हें दुःख देने वाला अज़ाब होगा। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही, मग़फ़िरत के बदले अज़ाब मोल ले लिया। ये लोग दोज़ख की आग पर कितना बड़ा सब्र करने वाले हैं। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला ने तो किताब हक़ के मुताबिक, यानी ये किताब कुरान ये तो हक़ के मुताबिक नाज़िल की थी। मगर जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ़ किया, वो तो ज़िद में, बदबख्ती में बहुत ही दूर जा पहुँचे। अब आप देखें कि इन आयात में किन लोगों का ज़िक्र किया गया। ये यहूद और नसारा की बात हो रही है। पहले नंबर पर तो उनकी, जिन्होंने किताब तौरात और इंजील में मौजूद कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो वाज़ेह निशानियाँ थी उनको छुपाया। और उनके बाद ये हमारे उलमाए इस्लाम, जो उलमाए सू हैं, जो दीन हक़ की तालीम तरबियत नहीं करते लोगों को, सिर्फ़ अपने-अपने मकतबा फ़िक्र की तालीम और तरबियत करते हैं। वो असल दीन नहीं लोगों को बताते। अगर वो असल दीन बताते, तो आज दरगाहों पर कोई मुसलमान जाकर कुर्बानी ना कर रहा होता। ये लोग क्यों नहीं बताते कि यहाँ आकर देग ना चढ़ाओ, अपने-अपने घर में, अपने इर्द-गिर्द, अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में, अपने मुआशरे में, अपने इर्द-गिर्द देखो, जो ज़रूरतमंद है उनको खिलाओ। बल्कि वो मजबूर करते हैं कि यहाँ पर आकर नज़राने दो। क्यों? हालाँकि वो हराम का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह की किताब में जो अल्लाह ने नाज़िल किया अहकामात उनको छुपाते हैं। क्यों नहीं ये उलमाए कराम हमारे बताते? क्यों वो खुद भी हराम खा रहे हैं, दूसरों को भी हराम पर मजबूर कर रहे हैं? इसलिए कि इनके कारोबार हैं, इसमें इनके सियासी मफादात हैं। आप हमारी सियासी पार्टियों को देखें, जो हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरान बनकर बैठे हैं। ये सारे सियासी हुक्मरान अपने-अपने इलाकों के पीर भी हैं। ये गौर करें, जाके उनकी हिस्ट्री निकाल के देखें। इनके अपने-अपने आबा-ओ-अजदाद के मज़ार बने हुए हैं। किसी भी सियासी पार्टी को आप उठा के देख लें। वहाँ पर ये लोगों से मज़हबी तौर पर भी इनको बाँधे हुए हैं। उनको मज़हबी तौर पर भी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अपने-अपने इलाकों के लोगों को अपने मुरीद बनाया हुआ है उन्होंने। इनको जकड़ा हुआ है इन लोगों ने। ये सिर्फ़ दीन का वो हिस्सा इनको बताते हैं जिसमें इनका फ़ायदा होता है, जिसमें इनको मफ़ादात मिलते हैं। इन्हीं मुरीदों की टीम से ये लोग वोट लेकर हमारे हुक्मरान बन जाते हैं। फिर हमारे ही इदारों में पहुँच कर ये अपने मफ़ादात के लिए ही काम करते हैं। हर जगह से कमीशन खाते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं, अपने ख़ानदानों को समेटते हैं। पूरी दुनिया में इनकी जायदादें हैं। ये हमें ही लूट रहे हैं, कभी मज़हब का नाम लेकर, कभी सियासत का नाम लेकर। और हम ऐसे अंधे और बहरे हैं कि हम लुटते ही चले जा रहे हैं। क्या हमें समझ नहीं आएगी? क्या हम इन जाहिल लोगों के पीछे ही चलते रहेंगे? क्या हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद नहीं है? यहूद और नसारा भी अपने उलमा को ऐसे ही जाहिल रखते थे। आज हमारे ये जो उलमा जो बड़े-बड़े खुतबों में, बड़े-बड़े सियासी जलसों में लाखों लोगों से खिताब कर रहे होते, ये क्यों नहीं उनको बताते कि क्या हलाल है और क्या हराम है? इसलिए कि अगर इन्होंने हलाल और हराम वाज़ेह कर दिया अवाम के सामने, तो फिर इनके चंदे तो बंद हो जाएँगे, इनके धंधे तो रुक जाएँगे, फिर इनको सियासत में कौन-सा मुकाम मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो ये मज़हबी लिहाज़ से भी हमारे सरों पर मुसल्लत है और सियासी लिहाज़ से भी हमारे ऊपर मुसल्लत है। और खुद ये शिर्क, कुफ़्र
اور منافقت میں ڈوبے ہوئے. خود ان کا دین اور ایمان چند صورتیں یہ آپ کو زبانی نہیں سنا سکتے جو ہمارے کلاس 1 2 کے بچے سنا سکتے ہیں. آپ سن کے دیکھ لیں. اور یہ ہم ان کو حکمران بنا کے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم جاہل ہیں اس لیے یہ ہمارے حکمران ہیں. اگر ہم تعلیم یافتہ ہوتے تو ہم کبھی بھی ان کو سلیکٹ نہیں کرتے. اس میں ہم برابر کے شریک ہیں. نہ ہم نے اپنی اولادوں کو تعلیم اور تربیت دی. ہم ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے خاندانی لوگ ہیں. ہمارا پورا خاندان انہیں کو سپورٹ کرتا ہے تو ہم کیسے بغاوت کر سکتے ہیں؟ تو بہت تھوڑی قیمت کے عوض جو لوگ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ جو کچھ بھی اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں. سوچیں کتنا حرام کھائیں گے ہم. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا ناراض ہوگا کہ قیامت والے دن ان سے بات تک نہیں کرے گا. کتمان حق کون کرتے ہیں؟ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، امام اور پیشوا لوگ. وہی تو عام لوگوں کو ہمارے آپ یہ دیکھیں آپ بہت سارے ویڈیو آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب پر کہ ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے اور آپ ان عالم شریف کی بات سنیں آپ کو لگے گا یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کون سے دین کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اسلام کی بات نہیں کر رہے. لیکن لوگ آگے سے سبحان اللہ ماشاء اللہ بول رہے ہیں. ہزاروں لوگ ان کے سامنے ایسے ہی بیٹھے ہوئے جیسے لٹرلی آپ دیکھیں گے بھیڑ بکریاں بیٹھی ہوئی. وہ اپنے سروں کے اندر دماغ رکھتے ہی نہیں. ان کی آنکھوں کے اوپر باقاعدہ پٹی باندھی جاتی ہے. آیات کی تعویل اور فقہا کے مختلف اقوال کو بنیاد بنا کر غلط فتوے دیتے ہیں. ایک تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان سے پیسے وصول کرتے ہیں. آپ دیکھیں فتویٰ جتنا غلط ہوگا اتنے ہی ان کی قیمت زیادہ وصول کی جاتی ہے. یہ مال بلا شبہ حرام ہے اور یہ بدترین شکل ہے حرام مال کی جو دوزخ کی ظاہری آگ کے علاوہ ان کے اندر بھی آگ لگا دے گی. اور اللہ ایسے لوگوں سے اتنا سخت ناراض ہوگا کہ کلام بھی نہ کرے گا. انتہائی ناراضگی کا اظہار ہے. تو کہا کہتے ہیں جن کاموں سے متعلق یہ بات کر دی گئی ہو کہ اللہ ان سے کلام نہ کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، تو یہ ایسے سارے کام کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں. مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ایسی ہوگی جنہیں اللہ دوزخ میں داخل کرے گا تاکہ وہ انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دے. لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو دوزخ کی آگ سے بھی پاک اور صاف نہ ہوں گے، جیسے شرک یا جن کے متعلق خلود فی النار کے الفاظ ہیں، یعنی وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے حساب کتاب لیتے وقت تو کلام کرے گا، تو اس کا جواب یہ کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا حساب لینا بھی بطور سرزنش اور ڈانٹ ٹپٹ ہوگا یا فرشتوں کے ذریعے ان سے حساب لیا جائے گا. یہ تو زیادہ بہتر اللہ ہی جانتا ہے کہ ان سے کلام نہ کرنے کا مطلب یہاں اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ یہاں مراد ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، جنہوں نے گمراہی کو خرید لی ہدایت کے بدلے اور عذاب کو خرید لیے مغفرت کے بدلے. جو غلط تعویلیں غلط تفسیریں بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان سے ایسے نذرانے وصول کرتے ہیں. یہ علماء اور پیشوا حضرات انہیں خوب معلوم ہے کہ ان کے ان اعمال کی سزا کس قدر سخت ہے، اس کے باوجود یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتی. ان کی یہ جسارت بڑی ہی حیران کن ہے. یعنی فما اصبرهم علی النار، یہ آگ پر کیسے صبر کر کے بیٹھے. کتنا بڑا صبر ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے یہ طنز کیا ہے کہ بڑے صبر کرنے والے اور یہ آگ پر صبر کر کے بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے جو لوگوں کو غلط بات بتا رہے ہیں. آپ اپنے ٹی وی کو کھول کر دیکھ لیں، یہ کیوٹ چینل ہو گئے جتنے اسلامی پروگرام ٹی وی پر آ رہے ہیں ہمارے ٹیلی ویژن پر، وہ سب کے سب شرک اور بدعت پر مبنی پروگرام کرتے ہیں. ان کو نہیں دین کا صحیح پتا اور وہ عوام کو تعلیم دے رہے ہیں. اور عوام کیا ان کی بات سنتی ہے؟ ٹی وی پر بیٹھ کر کوئی دین سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے؟ اتنا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. ٹی وی کے سامنے لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے، میچ کے لیے، کھیل کود کے لیے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ وہاں دین سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھتے. تو دین سکھایا بھی کون سا جا رہا ہے؟ شرک اور بدعت پر مبنی. تو یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تھا، لیکن کون لوگ ہیں پھر جو کتاب کو اور اس کے احکامات کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ نمبر ایک وہ لوگ ان الذین اختلفوا فی الکتاب، جنہوں نے کتاب میں اللہ کی کتاب میں اختلافات کیے.
اور جو دور کی ضد میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، ہاں، ضد اور انا پر اڑے ہوئے لوگ، آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے اختلافی معاملات ہیں اس میں لوگ ضد میں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ان کو اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، ان کو صرف اپنی بات، اپنی ضد اور اپنے علماء اور مشائخ اور اپنے اپنے فرقے کی خدمت کرنی۔ یہ لوگ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، یہ لوگ قرآن اور سنت کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے اپنے فرقے، اپنی اپنی جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ اب دیکھیں ہم قرآن پڑھتے چلے جائیں، اب تک جتنا بھی آپ نے قرآن پاک پڑھا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کہیں پر بھی اللہ نے کسی فرقے کی بات نہیں کی۔ ہم سب کا نام مسلم ہے، ہم سب کسی بھی گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ کسی بھی فرقے میں تھے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، ہم سب مسلم ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی امت مسلم ہی ہے، مسلم ہی تھی اور مسلم ہی رہے گی۔ تو جب ہمارا کوئی فرقہ ہی نہیں، جب ہماری کوئی جماعت ہی نہیں، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا خانہ کعبہ، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے اسلام، ہماری جنت ایک ہے، تو پھر اختلافی معاملات کو بنیاد بنا کر ہم اپنے آپ کو جماعتوں میں، سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ تو یہ سخت ترین آیات ہیں، جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں اس کے باوجود لوگوں کو غلط دین کی طرف تعلیمات دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو سخت وارننگ ہے ان آیات میں کہ حقیقی اصل اسلام کے پیغام کو جو توحید پر مبنی ہے، جو بدعت سے پاک ہے، تو قرآن اور سنت کا خالص دین چھوڑ کر اپنے من مانے جتنے بھی فرقے گھڑ لیے ہیں لوگوں نے، وہ سب کے سب انتہائی بڑے گنہگار ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ہم اندھوں اور بہروں کی طرح ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی نسلوں کو سنبھالیں، ان کو اصل دین، ان کو اصل قرآن کی طرف لائیں، ان کو حقیقی دین کی طرف لائیں، جو خالص دین ہے، جو دین حنیف ہے، جس میں شرک نہیں، جس میں بدعت نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔